الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين حبيب رب العالمين قائد غر المحجلين رحمة للعالمين سر الله المخزون در الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا حبيبنا ولبيبنا مأوانا وملجانا أولانا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة أجمعين وعلى أولياء أمته الكاملين وعلى علماء ملته أجمعين اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات، آج ہم ایسے حالات میں سے گزر رہے ہیں کہ ہر طرف پریشانی اور خوف کا عالم ہے. کرونا کی وجہ سے ہمارے اکثر احباب پریشان ہیں اور یہ پوری دنیا میں وبا تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور لاکھوں آدمی اس کی وجہ سے لقمۂ اجل بن چکے ہیں اور کثیر تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر نئے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی ویکسین جو ہے وہ آ گئی ہے اور وہ دی جا رہی ہے ترتیب وار. پہلے ان لوگوں کو جو عمر رسیدہ ہیں یا زیادہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، کمزور ہیں، اور اسی طریقے سے پھر تقریباً سب عوام کو یہ ویکسین جو ہے دی جائے گی. یقیناً یہ اس ملک کے اندر یہ سہولت ہے کہ یہ مفت فراہم کی جا رہی ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ بعض لوگ بغیر کسی تحقیق کے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. مثلا کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ اس سے دماغ آپ کا معاف ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بانجھ ہو جائیں گی، بچے پیدا نہیں کریں گی. ڈفرینٹ قسم کے مفروضے لوگ جو ہے اپنی طرف سے پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ جہالت کی بنیاد پر ہیں
جہالت کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے قرآن کریم میں جو میں نے آج آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا، لیکن ساتھ یہ رعایت بھی دی ہے اگر کوئی مجبور ہو تو وہ مردار یا حرام جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے اپنے علاج کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ آیات کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ سو جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اس پر کھانے میں یا استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ جو بندہ مجبور ہو جائے علاج کی خاطر یا بھوک کی وجہ سے اس کے پاس اور کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں میں سے جو ویسے تو حرام ہے عام حالات میں، لیکن علاج کی خاطر یا جان بچانے کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت ہو اور کوئی چیز اور اس کی جان بچانے کے لیے نہ ہو، کھانے کے لیے نہ ہو، پینے کے لیے نہ ہو، اس وقت اسے اجازت دی گئی ہے، لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ ان دو قیود کے ساتھ اجازت دی ہے اسلام نے، قرآن نے۔ تو یہی چیز ہے بالکل کہ جس وقت کوئی بیماری، کوئی مرض، کوئی وبا پھیل جاتی ہے تو اس کا تدارک کیا جاتا ہے کسی نہ کسی چیز سے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو خارش کی تکلیف تھی، بیماری تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ اونٹنی کا پیشاب اور اونٹنی کا دودھ یہ استعمال کریں۔ جب انہوں نے استعمال کیا اور اس سے ٹھیک ہو گئے۔ ویسے تو اونٹنی کا جو پیشاب ہے وہ حرام ہے، انسان استعمال نہیں کر سکتا، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کو مختلف احادیث کی کتب میں روایت کیا گیا ہے مختلف صحابہ کرام سے، مختلف طرق سے، تو باقاعدہ آپ نے حکم دیا اور یہ اونٹنی کا پیشاب اور دودھ جو ہے وہ استعمال کرنے سے ان کا مرض جو ہے، ان کی تکلیف جو دور ہو گئی۔ تو یہ اس طریقے سے اسلام نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ انسان جو ہے وہ حلال اور حرام چیزوں کے استعمال سے اس کی بیماری جا سکتی ہو، تو وہ دونوں صورتوں میں اگر حلال چیز موجود نہ ہو علاج کے لیے تو حرام چیز سے بھی وہ علاج جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ مردار اس کا کھانا جو اس کے لیے حرام نہیں رہے گا۔ یہ اس پر بہت علماء کرام نے لکھا ہے اور اس کے اوپر بے شمار دلائل جو ہے موجود ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ قابل عمل دین ہے، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق پریکٹیکل ہے۔ یہ نہیں کہ کسی جگہ پہ اسلام بند ہو جائے، جو زمانہ ترقی کرتا جائے گا ہمارا اسلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے ہمیں۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہ بڑا واضح ارشاد ہے، کیونکہ انسان کی جو جان ہے، اس جان کی حفاظت کرنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے جان، اور اس کی جو کیئر نہیں کرتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا، وہ گویا امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لے جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی وبا ہے، بیماری ہے، اور وہ کہتا ہے جی اللہ حافظ ہے جی، ٹھیک ہے جی میں تو جا رہا ہوں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس علاقے میں وبا پھوٹ پڑے وہاں پر نہ جاؤ، اور جہاں پر تم رہتے ہو اگر وہاں پر وبا پھوٹی ہے تو اس کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں نہ جاؤ، کیونکہ دونوں صورتیں میں کسی علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ وہاں جاتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں ڈالتے ہیں، جس سے اللہ نے منع فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور جس علاقے میں وبا نہیں ہے اور آپ وہاں اس علاقے سے جا رہے ہیں جہاں پر وبا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں جا کے اس وبا کو پھیلانے کا سبب بنیں گے اور دوسروں کے لیے آپ نقصان کا باعث بنیں گے۔ اسی طرح جس طرح یہ کرونا وائرس ہے، اس کے بارے میں یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور ڈاکٹروں کی طرف سے، حکماء کی طرف سے، کہ آپ رش والی جگہ پر نہ جائیں، آپ ماسک پہن کے جائیں اگر جانا ہے تو، آپ احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو ایک بندہ اسے پتہ ہے کہ یہ جراثیم جو ہیں یہ سانس کے ذریعے ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے نکلتے ہیں اور پھر داخل ہو جاتے ہیں دوسرے آدمی کے اندر۔ اگر اس نے ماسک پہنا ہوا ہے تو اس کی احتیاط ہے، بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو اختیار کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان روزی نہ کمائے، کاشتکاری نہ کرے، گھر بیٹھ جائے کہ اللہ دینے والا ہے جی رزق چھت پھاڑ کے دے گا، ایسے تو کبھی کوئی نہیں کرتا نا، سب لوگ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو یہ محنت کرنا، کمانا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا، احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لانا، یہ دانائی کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے۔ مثلا شوگر کے مریض ہیں، ڈائیبیٹکس کے مریض ہیں، انہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں یہ چیزیں نہیں کھانی، وہ کہتا ہے جی اللہ شفا دینے والا ہے جی، دبائی جاؤ، کھائی جاؤ، دیکھی جائے گی۔ تو یہ جہالت کی بات ہے۔ عقل کی بات یہ ہے کہ جو حکیم نے، ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے، اس نے اپنے نالج کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر بتایا ہے کہ یہ چیز کھانے سے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، اور تجربے سے بھی ثابت ہوتا ہے، تو اب اس سے احتیاط کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جتنی تعلیمات ہیں اس میں احتیاط ہی احتیاط ہے، پرہیز ہی پرہیز ہے۔ زیادہ کھانے سے منع فرمایا، پیٹ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے 3 حصے کرو، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، اور ایک حصہ بقایا رکھو سانس کے لیے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے یہ اللہ کا پاک رزق ہے اور اس نے دیا ہے تو میں کیوں نہ کھاؤں، وہ کھاتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے، اور پیٹ کو روٹی سے یا گوشت سے فل کر دیتا ہے، پر کر دیتا ہے، پانی کی جگہ بھی نہیں چھوڑتا، سانس لینے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتا، تو اب ظاہر اس نے بیمار ہونا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ احتیاطی تدابیر میں آتی ہیں کہ انسان صاف ستھری چیزیں کھائے۔ فرمایا کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اس میں احتیاط کے ساتھ۔ یہ تو مطلب نہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کا کہ جو چیز آئے کھاتے جاؤ، حلال چیزیں ہیں، بعض آدمیوں کے لیے مضر ہوتی ہیں، بعض آدمیوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں احتیاط کا یہی حکم ہے کہ انسان کوشش کرے۔ اللہ کریم نے تو انسان کے ساتھ اتنی شفقت، اتنا رحم اور اتنا کرم فرمایا ہے
کہ روزہ فرض ہے. آپ جانتے ہیں روزہ قرآن کریم میں فرض قطعی ہے روزہ، لیکن اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو آدمی یہ رمضان کا مہینہ پائے، اسے رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو جائے تو وہ اس میں روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس روزے کو مؤخر کر دے، بعد میں رکھ لے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا. اللہ پاک اپنے بندوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، آسانی چاہتا ہے، یسر چاہتا ہے. اب کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہے، کہتا ہے نہیں جی میں تو روزہ رکھوں گا، جب اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، سفر میں تکالیف ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو آپ کو یہ سہولت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ہے کہ بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو، اس سے بھی منع فرمایا. اب ایک آدمی کو ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جان تو اللہ کے حوالے ہے، اللہ جان دینے والا ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو روزہ رکھوں گا. تو ایسا کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تمہیں بیماری کا اندیشہ ہو، بڑھنے کا، موت کا خطرہ ہو، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، تو پھر روزہ نہ رکھو. وہ کہتا نہیں میں رکھوں گا، یہ اللہ کے حکم کی سریحا خلاف ورزی ہے. ایک آدمی کے لیے پانی مضر ہے، پانی کا استعمال کرنے سے اس کی بیماری بڑھتی ہے، تو اس پر غسل فرض ہو چکا ہے، تو وہ تیمم کر لے گا. اس کی باقاعدہ جگہ رکھی گئی ہے کہ تیمم کر لے. یہ تمام جو سہولتیں دی گئی ہیں اسلام نے اسی لیے دی گئی ہیں کہ ہم اپنی جان کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو برباد نہ کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر خود عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران روزہ نہیں رکھا، اور صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام روزہ رکھا ہوا تھا، تو انہیں آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی. تو اس لیے یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک بیماری ہے، ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج پیدا کیا ہے. جو بیماری اس نے پیدا کی اس کا علاج بھی رکھا ہے. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم خود اس کا علاج دریافت کرتے، مسلمان ڈاکٹرز. لیکن اگر ہم نے علاج نہیں اس کا دریافت کیا، ویکسین ہم نے تیار نہیں کی، جہاں بھی تیار ہوئی ہے، تو اب وہ چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے، اس کو استعمال کرنے سے بیماری جو ہے اس کا کافی حد تک اس سے بچنے کی صورت بنتی ہے. ایک حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے. اس لیے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے ہمارے لیے اس موقع پر. اور اس طرح کی افواہیں پھیلانا کہ یہ مضر ہے، آپ کے دماغ کو معاف کر دے گی، آپ کے ہر چیز پر یہ قبضہ کر لیں گے، ایسی فضول باتیں، یہ تمام باتیں جہالت کی بنا پر کی جا رہی ہیں. تو جو علماء ہیں وہ سب اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کی جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ لگوانی چاہیے ویکسین. اور دیگر جو حفاظتی تدابیر ہیں، ماسک کا استعمال کرنا، رش کی جگہوں پر نہ جانا. اب نماز جمعہ ہے، یہ فرض ہے، لیکن اگر مساجد میں اکٹھا ہونے سے یہ مرض پھیلے اور لوگوں کی طرف آگے منتقل ہو تو جمعہ جو ہے آدمی نہ پڑھے، ظہر کی نماز پڑھ لے. اگر خواہ مخواہ کہتا ہے میں نے جانا ہے رش میں، تو گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اسی طریقے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. ہمارا دین آسان ہے، دین یسر ہے، تنگی والا دین نہیں ہے کہ جس میں تنگی آ جائے، بندش آ جائے. اس میں ہر جگہ سے نکلنے کا راستہ موجود ہے. مشکل سے مشکل بھی بات آ جائے تو اس کا حل ہے، اسلام نے دیا ہے.
تو یہ تمام باتیں جتنی لوگ اس طرح کی کرتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف ہیں، حقیقت کے خلاف ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر جو ہمارے بزرگ ہیں فیملی میں، ان کا خیال رکھیں اور ان کو ویکسین ضرور دلوائیں. بچے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ باہر سے بغیر ماسک کے نہ جائیں، کیونکہ وہ جراثیم گھر لے جائیں گے تو بزرگوں کو منتقل ہو جائیں گے اور وہ اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. اور ہر بندہ اس کی احتیاط کرے اور جتنا بھی ہو سکے جس طرح ہاتھ دھونا ہے. ہمارا تو الحمدللہ اسلام میں وضو ہے، مسواک ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ احتیاطی تدابیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. تو ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو اور پوری انسانیت کو اس وبا سے اور دیگر وباؤں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.